الشیطان انہ لکم عدو مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب دلوں کے طبیب سرور کائنات مفخر موجودات ایسے تخلیق کائنات ہادی السبل ختم الرسل مولا کل آئینہ حق نما مظہر ذات کبریا قاسم رزق خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس خالق و مولا نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ صیام عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ایسے 20 رمضان ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس کے تصدق اور توسل سے اللہ رب العزت ہم سب کے تمام صغائر اور کبائر کو معاف فرما کر اپنی خصوصی رحمت کا ہمیں حصار اور حصہ نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، بندہ مومن کی زندگی کے اندر مختلف طرح کے حالات کا اس کو سامنا ہوتا ہے۔ کبھی حالات اس کے بڑے موافق اور بڑے مناسب ہوتے ہیں، اس کی طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں، اس کو اپنا کار زندگی منصب زندگی چلانے اور نبھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اور کبھی اس کو مختلف طرح کی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اسے اپنے گھر بار کے معاملات چلانے میں بڑی دشواری اور مشقتیں درپیش ہوتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی فضل کا سوال کر کے رزق حلال پر مستقیم اور ثابت قدم رہنا چاہیے، نہ کہ یہ ہو کہ جب حالات مشکل ہوں یا تنگی رزق کا سامنا ہو یا کاروباری معاملات ڈسٹرب اور پریشان ہوں تو یہ حرام طریقے سے اکتساب رزق کرنا شروع کرے، ناجائز طور پر ناجائز طریقوں سے رزق کو حاصل کرنا شروع کرے، یا معاذ اللہ دوسرے لفظوں میں یوں ہے کہ یہ حرام رزق کمانا شروع کر دے کہ حلال سے تو معاملات چلتے نہیں ہیں، حلال سے پوری پڑتی نہیں ہے، گزارا ہوتا نہیں ہے، تو پھر مجھے ناجائز کی طرف چلے جانا چاہیے۔ نہیں، بندہ مومن کا ہرگز یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی مشکلات اور مصیبت آنے کے بعد حلال سے بغاوت کر کے حرام کی طرف چلا جائے اور حرام کو اپنے لیے جائز اور مناسب سمجھنے لگے۔ یعنی یہ زیادتی در زیادتی ہے، ظلم در ظلم ہے، حرام ویسے ہی حرام ہے، ناجائز ویسے ہی ناجائز ہے۔ اس ناجائز کو پھر اپنے لیے جائز قرار دینا، حرام کو اپنے لیے مناسب جائز یا حلال معاذ اللہ قرار دینا، یہ کتنی بڑی قرآن و سنت کے ساتھ زیادتی ہے، اور خود بندہ مومن کے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ یعنی آج یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ لوگ دین کو اپنی طبائع کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، اپنی طبیعتوں کے مناسب کر کے اسے رکھنا چاہتے ہیں، ہر اس بات پہ خوش ہیں جو دین کی ان کی طبیعت کے مناسب اور موافق ہو، اور اسے بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور ہر اس بات سے بیزار اور ناراض ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی طبیعت کے موافق اور مناسب نہ ہو
تو بندہ مومن کو معیار اور کسوٹی اپنی طبیعت اور مزاج نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رکھنا چاہیے کہ میرا مالک و مولا رب العالمین کیسے راضی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہیں۔ تو آیا مقدسہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ بقرہ کا یہ ایک مقام ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا دوسرے پارے کے اندر، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، زمین میں جو کچھ حلال پاکیزہ ہے اس کو ضرور کھاؤ، استعمال کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی بات نہ مانو کہ وہ جس طرح تمہیں نجائز کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور تم بھی فوراً چلے جاؤ۔ فرمایا ضرور کھاؤ، ضرور استعمال کرو، لطف حاصل کرو، نفع حاصل کرو، مگر ہر اس چیز سے جو زمین میں حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، تو اس کی طرف تم آؤ اور اس کو استعمال کرو۔ اس پر کلام فرماتے ہوئے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت جملے خزائن العرفان میں عطا فرماتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رضاقیت سے بغاوت ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو خود رب تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان کو حرام ٹھہرا لینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اللہ کی رضاقیت سے بغاوت ہے، اور پھر اپنا جو اس کا فرض منصبی ہے اس سے بھی کھلی بغاوت ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جو دیا وہ حلال اور پاکیزہ دیا کہ اسے یہ کھائیں، نفع اٹھائیں، استعمال کریں، مگر یہ شیطانوں کے کہنے پر، ان کے بہکانے پر پھر دوسری طرف چلے گئے اور نجائز کو بھی معاذ اللہ حلال سمجھنے لگے یا جائز کو معاذ اللہ ناجائز قرار دینے لگے، اور پھر ان کے کہنے پر لگ کے دوسری بات کی طرف یہ چلے گئے۔ اور مزید آپ آگے جا کے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی اللہ میری ہر دعا قبول فرما لے، اللہ مجھے یہ شان عطا فرما دے کہ جو بھی جملے دعا کے میں اپنے رب کے حضور عرض کروں میرے وہ جملے منظور کر لیے جائیں، مجھے وہ دعا کا رزلٹ دے دیا جائے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا، حضور نے فرمایا، اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، اپنی خوراک پاک کرو۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے حلال استعمال کر رہے ہو اسی پر کاربند رہو، مستقیم رہو، اسی پر دوام اور ثبات اختیار کرو، اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ فرمایا اپنی خوراک جو ہے اس کا دھیان رکھو کہ جیسے حلال ہے ویسے حلال ہی رہے، اس کے اندر حرام کا ذرہ شامل نہ ہو جائے، ریزہ شامل نہ ہو جائے، اس میں حرمت کا احتمال نہ ہو۔ فرمایا مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں خود یہ شان مل جائے گی کہ جو دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو رزق حلال کی برکتوں میں سے ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ بندے کی دعا پھر اللہ کے حق میں اللہ کے حضور منظور ہو جاتی ہے، بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، چونکہ یہ تفسیر ابن کثیر کی بھی روایت ہے، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اس ذات پاک کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک دعا قبولیت سے محروم رہتی ہے۔ یعنی اگر اپنے پیٹ میں لقمہ حرام رکھتا ہے، ناجائز ذرائع سے رکھتا ہے، ناجائز طریقوں سے استعمال کرتا ہے، کسی کا حق جو ہے وہ غصب کر جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، کسی کی چیز کو بغیر جو ہے وہ اس کے اذن کے استعمال کر جاتا ہے، یا ناجائز طریقوں سے مال کماتا ہے، سود خوری کرتا ہے، شراب نوشی، شراب فروشی، حرام خوری کرتا ہے،
یا دیگر ناجائز چیزوں کو استعمال جب کرتا ہے تو فرمایا اس کی نحوست یہ ہے کہ بندہ قبولیت دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے جو ہے وہ یہ درس عطا فرمایا کہ توحید و قرآن پر ایمان لاؤ اور پاک چیزوں کو حلال جانو۔ تو یہ فرمایا کہ لوگوں تم پاک چیزوں کا جو ہے استعمال کرو، حلال چیزوں کا استعمال کرو، ناجائز کی طرف جو ہے وہ نہ جاؤ۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ یہ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم جو ہے وہ کس قدر ہمارے ائمہ نے بیان فرمایا۔ تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ، جو کچھ تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اس کو حلال طریقے سے استعمال کرو اور اس کو پاکیزہ طریقے سے حاصل کرو، اس میں سے پاکیزہ کا ہی انتظام کرو۔ یہ نہیں کہ پیٹ ہی بھرنا ہے جس سے بھر لیا جائے، اس طرح کچھ لوگوں نے یہ اپنا بیانیہ بنایا ہوا ہے اور طرز تکلم بنایا ہوا ہے کہ کھانا پینا ہی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کو کھانا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ نہیں، سب کو نہیں کھانا چاہیے، حلال کو کھانا چاہیے، جائز کو کھانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پاکیزہ اسے کھانا چاہیے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے جی، امام جو بھی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، تو جیسے وہ لوگوں کا انداز غلط ہے ایسے یہ بھی غلط ہے۔ حالانکہ نماز اسی کے پیچھے ہوتی ہے جو صحیح العقیدہ ہوتا ہے، سنی مسلمان ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جو کچھ ہو وہ اس کو کھا جانا بہادری نہیں، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جائز کو کھاتا ہے اور ناجائز سے دور رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں حلال فرماتا ہے انہیں ضرور جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور جنہیں اللہ کریم نے حرام فرمایا ہے اس کی طرف یہ دھیان اور توجہ بھی نہیں کرتا۔ اس لیے بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ جائز و ناجائز میں تمیز کرے، حلال و حرام میں تمیز کرے۔ یہ نہیں کہ جو کچھ سامنے آئے کہے طبیعت اس کو پسند کرتی ہے تو لہٰذا اس کو ضرور رگڑنا چاہیے، چاہے اس کے اندر جو ہے کتنی بڑی حرمت ہو اور کتنی بڑی نافرمانی ہو اور کتنا بڑا وبال ہو۔ اس لیے بندہ مومن کو سب سے پہلے حلال اور حرام میں تمیز کا حکم ہے کہ وہ پہلے چھان بین کرے، وہ دیکھے کہ کون سی چیز میرے لیے حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، جائز ہے، اس کو استعمال کرے، نہ کہ صرف جو ہے وہ کہے کہ پیٹ پوجا کرنی ہے، پیٹ بھرنا ہے، جو بھی سامنے آیا ہے اسے کھا لیا تو پھر کیا ہو گیا ہے۔ نہیں، انسان کو ہمیشہ جو ہے اس چیز کی طرف دھیان اور توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ جو ہے اس طرح کا کام نہ کرے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ فرمایا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اور فرمایا پاکیزہ شہر اور بخشنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ تمہیں عطا ہوا ہے تو اس میں سے تم جو ہے وہ اللہ کے اس دیے ہوئے رزق کو استعمال کرو کہ جس کو کھانے کے بعد تمہارے لیے کل قیامت کے دن کوئی مصیبت اور مشقت نہ ہو، بلکہ اللہ کے حضور تمہارے لیے خیر ہی خیر ہو۔ تو اس لیے اس چیز کی طرف بھی انسان کو، اور پھر خود رب العالمین جل شانہ نے باقاعدہ اسی حکم کو اپنے رسولوں کے لیے عطا فرمایا اور اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی اسی چیز کا جو اللہ کریم نے حکم عطا فرمایا۔ تو اس لیے بندہ مومن کو توجہ اور دھیان رکھنی چاہیے کہ وہ کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جس کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ حلت کا حکم ادا نہ فرمایا ہوا ہو۔ اس لیے بندہ مومن کو ہمیشہ جو ہے وہ رزق حلال کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہیے۔ اور مزید اس پر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو ہے موجود ہے، اور خود اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں یہ فرمایا ہوا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی حکم فرمایا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں سے ہی استعمال کریں، انہیں کو تناول کریں، اور آگے اعمال صالح کا ذکر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ ایسے ہی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ باقاعدہ پاکیزہ چیزوں کی طرف متوجہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندہ
اللہ کے حضور دستے دعا بلند کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ کے حضور، مگر اللہ اس کی کسی دعا کو منظور نہیں فرماتا۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، کہ ایک بندہ بہت بڑا سفر بھی طے کرتا ہے اور پراگندہ بظاہر احوال بھی رکھتا ہے اور بڑا مسکین عاجز بھی بنا ہوا ہے، جب دستے دعا آسمان کی طرف بلند کرتا ہے تو صدائیں لگاتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ وہ یا اللہ یا اللہ یا رب کی صدائیں لگاتا ہے مگر اس کی کوئی دعا منظور نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذالک، فرمایا کھاتا حرام ہے، پیتا حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، پہنتا بھی حرام ہے، اور حرام کی غذا اس نے دی ہے اپنے وجود کو، تو اب اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ تو اس لیے حرمت سے بچنے کا حکم ہے، یعنی حرمت سے مراد یہ ہے کہ رزق حرام سے بچے اور حلال کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہے، تو پھر اس کے لیے یہ سارے انعامات ہوں گے کہ دعا قبول ہوگی، رحمت الہی کی توجہ ملے گی، اللہ کے حضور سے کامیابی نصیب ہوگی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو ہمارے ائمہ نے باقاعدہ سند حسن سے ذکر فرمایا، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، فرمایا جب چار چیزیں تیرے اندر موجود ہیں تو دنیا کی بظاہر نعمتوں میں سے کوئی شے تیری ختم بھی ہو گئی، ضائع بھی ہوگی، چلی بھی گئی یا تو اس سے محروم ہو گیا تو تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، فلا علیک، تجھ پر کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی تیرے لیے زیادہ آزمائش اور مصیبت اور مشقت نہیں ہے کہ اگر دنیا میں سے کوئی شے تمہیں نہ ملی، جب تک چار چیزیں تیرے اندر ہیں۔ ان میں چار کون سی؟ حفظ و امانہ، تیرے اندر امانت کی حفاظت ہے، کوئی امانت رکھتا ہے تو اس کا محافظ بنتا ہے، خائن نہیں بنتا۔ آگے فرمایا صدق و حدیث، اور بات کی سچائی، قول کی صداقت تیرے اندر ہے، تو یہ بھی تیسرا فرمایا حسن خلق ہے، اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمہ، تیرے لقمے کے اندر، تیرے کھانے کے اندر اگر پاکیزگی ہے یا وہ حلال ہی تو استعمال کرتا ہے تو پھر تیرے لیے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے آپ نے باقاعدہ فرمایا کہ طوبیٰ لمن طابہ کسبہ، فرمایا وہ بندہ جس کا کسب پاک ہے، طیب ہے، تو پھر اس کے لیے کتنی بڑی مبارک ہے اور کتنا بڑا اس کے لیے اجر اور انعام ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن کو اس چیز کی طرف دھیان اور توجہ ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ مومن صرف اپنے پیٹ کی آگ بجھاتا رہے اور پھر باقی چیزوں سے جو ہے وہ محروم ہو جائے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس پیغام کو بھی اسی عنوان کے ذریعے چونکہ آپ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کونوی خادمی نے اس کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا، جس نے پاک کھایا۔ اب اس کی شرح کے اندر آپ یہ باقاعدہ فرما رہے ہیں قیل الطیب هو الحلال، جس نے حلال کھایا، تو آگے ساتھ فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت، جس نے پاکیزہ کھانا کھایا، پاک کھانا کھایا، حلال کھایا، طیب کھایا اور سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا، وَآمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے شر سے، فتنے سے، شرارتوں سے محفوظ رہے، یعنی اس نے اپنے ہمسایوں کو، اہل و عیال کو، کنبے اور خاندان کو کسی طرح کے ظلم کا شکار نہیں کیا، ان پر ظلم زیادتی نہیں کی، تو فرمایا حلال کھائے، سنت پر عمل کرے، لوگوں کو تنگ نہ کرے، فرمایا دخل الجنت، تو یہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے رزق حلال کی برکتوں میں سے ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ بندہ کل جنت میں داخلے کا حقدار قرار دیا جائے گا، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، چونکہ لوگوں کی زبانیں بڑی لمبی ہیں، لوگ فضول گو بڑے ہیں، فوش گو بڑے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ منہ پھٹ بڑے ہیں، نہ ہنجار بڑے ہیں، ان کے اندر خباثت فطری اتنی آگے جا چکی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بہت برے برے الزامات ثابت کرتے ہیں۔ تو
تو میں اس باب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دین کا درس یہ ہے کہ جائز کھاؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنا جو ہے وہ اسے استعمال کرو، کسی غیر کے حق کو ظلماً استعمال نہ کرو۔ تو دین کا جب حکم یہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج اتنی صدیاں بعد میں آنے والے تو حلال کا استعمال کریں اور حلال کو ترجیح دیں، اور کسی کے حق کی ناجائز جو ہے وہ کسی کے حق کا ناجائز استعمال نہ کریں یا کسی کے حق تلفی نہ کریں۔ تو اتنی صدیاں بعد میں آنے والوں کو اگر یہ تمیز ہے، یہ شعور ہے، تو پھر کیا مقام و مرتبہ ہے اس میں ان ہستیوں کا کہ جن کی عدالت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے، جن کی صداقت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے، جن کی وفا پر اللہ کا قرآن گواہ ہے، جن کو ہدایت کے ستارے کہا جاتا ہے، روشن مینار کہا جاتا ہے، تو وہ ناجائز استعمال کر کیسے سکتے تھے، کسی کا حق رکھ کیسے سکتے تھے، کسی کا حق غصب کیسے کر سکتے تھے؟ کیونکہ جب دین کا حکم اور مزاج یہ ہے کہ حلال استعمال کرو، تو وہ مقدس ہستیاں یقیناً جو ہے وہ کسی کے حق کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنے والی نہیں تھیں۔ اور پھر مزید اس پر جو ہے یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہمارے ائمہ نے خود اس چیز کا اظہار فرمایا ہے، جس طرح کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس طرف رہنمائی فرماتے ہوئے ان پیارے پیارے جملوں سے ہماری مزید جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے کہ کس قدر انسان جو ہے وہ اللہ کے حضور کامیاب ہوتا ہے، اور وہ مقدس ہستیاں کتنی عظمت و شان کی مالک تھیں جن کو اللہ کریم نے اس چیز کا شعور عطا فرمایا ہوا تھا اور اس طرف ان کو جو ہے وہ متوجہ فرما رکھا تھا۔ احباب ذی وقار، اس چیز کی طرف بھی توجہ آپ فرماتے جائیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں اور ان کی طرف رہنمائی کا ہمیں جو ہے وہ خاص ذریعہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیاء سعادت کے اندر اس چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اس چیز کا درس دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے ہاتھ سے دودھ پی لیا، یعنی غلام دودھ لایا تو تاجدار صداقت خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کے ہاتھ سے دودھ پی لیا۔ بعد میں آپ کو خیال آیا کہ یہ دودھ حلال طریقہ سے حاصل نہیں کیا گیا، انگشت مبارک حلق میں ڈال کر قے کر دیا، یا جس طرح بخاری کی حدیث میں ہے وہ کھانے والا کہ کچھ کھایا تھا تو قے کر کے نکال دیا۔ تو یہاں چونکہ دودھ کا ذکر ہے تو کہا کہ حلق میں انگشت مبارک ڈال کر قے کر دیا، اور آپ کو اس قدر خوف و ڈر پیدا ہوا کہ روح پرواز کر جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا، اتنے پریشان ہو گئے، اتنی اس بات کی آپ نے ٹینشن لی، اگرچہ اس کی قے بھی کر چکے تھے مگر پھر بھی اتنے پریشان ہو گئے اور اتنا بار بار قے کیا کہ یوں لگا کہ آپ کی روح پرواز کرنے لگی ہے، اور آپ نے عرض کی بار خدایا میں تیرے پاس پناہ لیتا ہوں اس سے جو میری رگوں میں باقی رہ گیا ہے۔ قے کے ذریعے باہر نہیں نکلا، یعنی اللہ کے حضور یہ پھر بھی معافی نامہ عرض کر رہے تھے کہ یا اللہ میں نے کوشش تو پوری کی ہے قے کر کے نکالنے کی، مگر جو میری رگوں میں باقی رہ گیا ہے میں اس کی تیرے دربار میں معافی چاہتا ہوں۔ تو میں یہ یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو کچھ شرم اور حیا اور غیرت کا مادہ لینا رکھنا چاہیے کہ جو اتنا مقدس اور متقی انسان ہو کہ وہ اپنے بطن میں کسی ناجائز کو، کسی جو ہے وہ غلط طریقے سے لائی گئی چیز کو ٹھہرانا ہی نہ چاہے، جو غلطی سے پی لیا اسے بھی نکال دیا، تو پھر وہ کسی کا خود رکھ کے کیسے استعمال کر سکتے تھے حق، یا معاذ اللہ کسی کے حق کو وہ ناجائز کیسے استعمال کر سکتے تھے اور کھا سکتے تھے؟ جس طرح لوگ جو ہے وہ اتنا بڑا بوریوں جیسا منہ کھولتے ہیں کہ وہ نبی کی بیٹی کا حق کھا گئے، معاذ اللہ سیدہ کائنات کا حق کھا گئے، تو یہ وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اگر دودھ کے چند قطرے حلق میں جائیں جس کی حلت پر شک پیدا ہو، جس کا پاکیزہ ہونے پر شبہ پیدا ہو، تو وہ نہیں ٹھہرنے دیتے، اور پھر اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جو رگوں میں رہ گیا وہ میں اسے بھی نکالنا چاہتا ہوں پر میں قادر نہیں مجھے معاف فرمانا۔ تو اس لیے یہ اتنے متقی اور پاکیزہ لوگ تھے جن کو حلال سے پیار تھا، حرمت کے شیدا نہیں تھے، ان کو ناجائز کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، وہ جائز کے جو ہے وہ دل دادا تھے۔ اس لیے لوگوں کو کچھ نہ کچھ شرم حیا ہونی چاہیے، کچھ غیرت ہونی چاہیے،
کچھ ان کی عزت کا پاس ہونا چاہیے، اتنا ان کو بے غیرت اور بے حیا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی مقدس ہستیوں پر وہ الزام تراشی کریں اور پھر اپنے بڑے بڑے بوریوں جیسے منہ کھولیں کہ فلاں نے حق کھا دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ یہ کسی عام بندے کے حق کو بھی رکھنے کے روادار نہیں تھے۔ تو چہ جائے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود سرکار کی شہزادی پاک سیدہ کائنات کے حق کو کیسے رکھ سکتے تھے اور کیسے غصب کر سکتے تھے۔ اللہ ہمیں ایسے ناجائز جراثیموں سے، ان کی صحبت اور سنگت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔